بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کر لیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اس ویڈیو میں ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ڈسکس کر لیں گے، ریکال کر لیں گے کہ جو اصل مسئلہ ہے اس قوم کے ساتھ جو واردات ہوئی ہے اس واردات کے اوپر آج تک کیا کارروائی ہوئی ہے۔ یعنی اصل واردات 8 فروری کو عوام نے جو مینڈیٹ دیا تھا جن لوگوں کو، یہ آئین نے حق دیا ہوا ہے ہر شہری کو کہ وہ اپنی مرضی سے کسی پارٹی کو جوائن کرے، کوئی پارٹی بنائے، کسی ایسوسی ایشن کو جوائن کرے اور اپنی مرضی سے کوئی اپنا نمائندہ چنے یا کسی پارٹی کا وہ حصہ بنے اور کسی کو ووٹ دے۔ یہ اس کا آئینی قانونی حق ہے۔ اب اسی کے اوپر کسی جو حکومت ہے اس کا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ 8 فروری کو عوام نے ووٹ دیا، بڑی تعداد میں عوام لوگ نکلی بہت ساری رکاوٹوں کے باوجود، کیونکہ اس سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ حکومتی حلقے اور کچھ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ باہر بیٹھے ہوئے اندر کی خبریں رکھنے والے مبینہ طور پر کردار جو سسٹم کے لوگ تھے، انہوں نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ الیکشن میں بلہ نہیں ہوگا۔ ابھی تک قاضی چیف جسٹس نہیں بنے تھے تب سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ یہ ساری پلاننگ جس کو پی ٹی آئی مبینہ طور پر عمران خان لندن پلان کہتے ہیں، ظاہر ہے اب ہمارے پاس تو انفارمیشن نہیں ہوتی، ہم نے تو میڈیا سے ادھر ادھر سے سنی سنائی باتیں جو ہیں ان کو کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے، ان کے اوپر اپنی رائے دینی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس جو پارٹی کے اندر جو سسٹم کے اندر لوگ ہیں ان کے پاس خبریں ہوتی ہیں کہ لندن میں کیا ہوا، تو اس کے سارے کردار وہ گنتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کہتی ہے، وہ یہ کئی بار کہہ چکی ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ یا کئی صحافی بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کا ایک اہم ترین کردار جو ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے آتے ہی نواز شریف کا پاکستان میں لینڈ کرنا اور اس کے لیے تمام عدالتی سہولت کاری ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ کر اس کی بائیو میٹرک اور ساری راتوں رات وہ کیس لگا کے اس کو جو ہے وہ کلین چٹ دینا، یہ اس چیز کا وہ کہتے ہیں کہ اہم ترین ثبوت ہے کہ یہ لندن پلان کا اہم کردار تھے۔ پھر جس کا طرح انہوں نے راتوں کو بھی سماعتیں کر کے جو ہے وہ بلے کا نشان پی ٹی آئی سے لیا، اور پھر جس طرح راتوں رات 24 گھنٹے سماعتیں کر کے جیل کے اندر عمران خان کو سزا دی گئی، پی ٹی آئی کو جو ہے وہ پھر جب نوبت پہنچی ان کی الیکشن کے قریب درخواستیں دینے کی تو ان کو نامینیشن پیپرز میں بڑی رکاوٹیں ڈالی گئیں، اغوا کیا گیا پرپوزل سیکنڈرز کو، اور پھر جب خدا کر کے 8 فروری کا دن آ گیا تو یہ سارا کچھ آپ جانتے ہیں۔ تو پھر وہاں پہ کیا کیا گیا، جب آدھی رات کو انہوں نے دیکھا، اب دیکھیں کینڈیڈیٹ، اب ہمارے حلقے میں خود کینڈیڈیٹ ایم این اے ایم پی ایس جو نون لیگ کے تھے وہ رات 11-12 بجے وہ سو گئے اپنی ہار تسلیم کر کے، کیونکہ ان کے پاس ہر پولنگ سٹیشن سے وہ آ رہا تھا رزلٹ، اور وہ سو گئے۔ انہوں نے ایون کہ انہوں نے مبارکبادیں دے دی اپنے مخالفین پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو کہ بھئی ہم ہار گئے اور آپ جیت گئے، لیکن صبح ان کو اٹھایا گیا 10 بجے 9 بجے 8 بجے، بھئی اٹھ جاؤ آپ نے جیتنا ہے، آپ ڈھول ڈھمکے کا اور مٹھائی کا بندوبست کریں۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جو خاندانی اور اصولی تھے، انہوں نے کہا جی ایسی جیت ہمیں نہیں چاہیے، لیکن کچھ جن کے جو ہے وہ سسٹم کے جو ہے مجبور لوگ تھے، یا جو یہ کہہ لیں کہ جن کو حکومتی اور یہ سرکاری مال کھانے کی عادت ہے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے، وہ سب لوگ جو ہیں وہ چھلانگیں مار کے بغیر منہ ہاتھ دھوئے وہ پہنچ گئے، اور انہوں نے جیت کے جو ہے وہ ڈھول بجانے شروع کر دیے، بلکہ یہ شرمناک ڈھول تھے اور شرم کی مٹھائی تھی جو وہ کھا رہے تھے۔ اب اس سب کچھ کے اوپر جو ہے وہ بعد میں ان کی اپیلیں ہوئیں، جو انہوں نے فارم 47 اور فارم 45 کے اوپر رد و بدل جو صفر ادھر ادھر کر کے یہ بنائے۔ اب اس کے اوپر الٹیمیٹلی وہ پھر جانا تھا ہائی کورٹ میں، یعنی الیکشن ٹریبیونلز میں۔ اب الیکشن ٹریبیونلز کی بات آئی تو وہاں پہ اسلام آباد اور جو لاہور ہائی کورٹ کا کردار رہا ہے وہ بہت ہی کیا کہتے ہیں اب اس کو جو ہے وہ
مایوس کون رہا؟ اب سخت لفظ جو ہیں چلو وہ نہیں بولتے، مایوس کون رہا؟ اب وہ امیر بھٹی صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، جنہوں نے 2 ججز لگا دیے جو سالوں جو ہیں وہ سنتے رہیں۔ اب وہ ایسا ہوا کہ جی چلو انہوں نے کام شروع کر دیا۔ جب انہوں نے وہ جو ہے وہ مانگ لیے فارم 45، تو اس وقت ان کو پھر ہاتھ پاؤں پڑ گئے، اور پھر یہ الیکشن کمیشن جو ہے اور یہ نظام دین یہ سپریم کورٹ میں چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے سٹے لے لیے۔ وہ آج تک وہ سٹے لگے ہوئے ہیں۔ اور جو پھر عالیہ نیلم صاحبہ آ گئیں، عالیہ نیلم صاحبہ نے بھی پھر الطاف صاحب آ گئے، وہ جو سپریم اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس، انہوں نے 6 اور ججز ساتھ لگا دیے۔ اب جب لگائے تو ان کو پھر جو ہے وہ پسوڑی پڑ گئی، وہ آئے پھر انہوں نے سٹے لے لیا۔ اب وہ سٹے کے اوپر جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اب جو ٹریبیونل بنے تھے وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں کیونکہ ادھر سٹے ہے۔ اور اس طرح سے یہ ایک نظام جو ہے، جنہوں نے 8 فروری کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا ہوا ہے، سیم حالت اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے، وہاں سے بھی انہوں نے سٹے دیا ہوا ہے۔ اب وہاں چیف جسٹس نے اس کے اوپر جو فیصلہ کرنا تھا عمر فاروق نے، وہ فیصلہ انہوں نے محفوظ بھی نہیں کیا۔ اس نے کہا جی میں نے 1-2 دن میں سنا دینا، 2 ہفتے ہو گئے، وہ بھی نہیں۔ یہ جولائی کے کئی باتیں ہیں، جولائی کے فرسٹ جو اشرہ ہے اس کی یہ ساری بات ہے، جب یہ فیصلے محفوظ ہوئے ہیں۔ اب سٹے ان کے اوپر ہوئے ہیں، اور آج تک جو ہے وہ آج اگست کی 11-12 ہو چلی ہے، آج تک انہوں نے اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی۔ تو اس سے کیا لگتا ہے؟ اس سے یہ لگتا ہے کہ جب نظام دین میں کہتا ہوں تو اس نظام دین میں عدلیہ بھی شامل ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، سیاسی پارٹیاں بھی شامل ہیں، اور عوام کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس نظام دین سے ڈائریکٹ وہ ہیں، وہ مفادات حاصل کرتے ہیں، اور ان کے اکثریتی کی مفادات مانیٹری ہیں، یہ مال بناتے ہیں، اور ایک دوسرے کو اداروں کے اندر، اور یہ جو 50 سالہ نظام دین ہے، 75 سالہ، یہ ایک دوسرے کو سہولت کاری دے کر ایک دوسرے کے ذریعے سے یہ جو سرکار کا اور عوام کا پیسہ ہے اس کو انہوں نے کھایا ہوتا ہے اور کھانا ہوتا ہے، پچھلے کھائے کو ہضم کرنا ہے اور آنے والے کو جو انہوں نے جو ہے وہ راستہ بنانا ہوتا ہے۔ بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ عدلیہ کو چاہیے وہ آئین اور قانون کے سامنے، ویسے تو قاضی صاحب بڑے بڑے ریمارکس دیتے ہیں، یہ 1-2 دن پہلے پھر ان کی کہیں جو ہے انصاف، آئین، قانون، انسانی حقوق کی جو ہے وہ رگ جاگی ہے، اور انہوں نے ایک وہ مونار ریسٹورنٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑی دبنگ قسم کی جو ہے وہ انٹری ماری ہے۔ وہ بھئی دیکھیں، آپ نے جب آئین کے خلاف آئین کی بنیادی چیزوں کے خلاف آپ نے 8 فروری کے عوام کے مینڈیٹ کو آپ چرا کر بیٹھے ہوئے ہیں، دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر کور اور ڈھکن دے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اکثریتی پارٹی ہے جس کو عوام نے منتخب کیا ہے اس کو آپ اقتدار دینے کے ٹرانسفر کرنے کے لیے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ تو اس کے چلتے آپ سے یہ انصاف کی باتیں، سپریم کورٹ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ فیصلوں پر عمل کرانے کی باتیں جو ہیں وہ جچتی نہیں ہیں۔ تو بہتر ہے اب تو جو ہے وہ جو ان کے کیا کہتے ہیں منصور علی شاہ صاحب جو سینئر پیونی جج ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی وہ میرے دوست ہیں، اور وہ ابھی تک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں۔ یہ ان کا کیا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ شاہ صاحب کا یہ ظرف ہے، ورنہ جب 3 مہینے پہلے قاضی صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اگر ظرف کا مظاہرہ کرتے اور وہ کہتے کہ نہیں یہ جو ابھی تک ہمارے چیف جسٹس موجود ہیں عمر عطا بندیال صاحب، لیکن انہوں نے اس لیٹر کے اوپر یعنی اپنے عدالت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے انہوں نے چیف جسٹس کے اختیارات استعمال کرنے شروع کر دیے، اور اس سے پہلے کوئی 9-10 ماہ تک وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تنخواہ لیتے رہے وہ اس میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو وہ کس طرح دوسروں کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے یہ آئین اور قانون کے اوپر عمل کریں؟ میں